بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قیدی خاتون ناہید نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھ کر اسے آگاہ کیا تھا کہ عرب سوداگروں کا تجارتی جہاز جو سرندیپ سری لنکا سے بسرا کی طرف جا رہا تھا، اس پر سندھ کے ساحل کے قریب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سوداگروں کا سارا سامان لوٹ لیا گیا اور بحری قزاق تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ دہر کی مکمل سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے ان تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان پر وہاں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں میں سے ہی ایک خاتون ناہید نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر فریاد کی تھی کہ اگر حجاج بن یوسف کا خون سفید نہیں ہوا تو میری فریاد پر وہ ہماری مدد کرے۔ یہاں عورتوں اور بچوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو مجھے مرتے وقت یہ افسوس ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اپنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں مگر سندھ میں قید قوم کی مظلوم عورتوں اور یتیم بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم تاجروں کے سر پر بجلی بن کر گر سکتی ہے، وہ سندھ کے ظالم راجہ کے سامنے مظلوم کے حق میں نہیں اٹھ سکتی۔ قوم کی اس غیور اور بے بس بیٹی کا خط پا کر حجاج بن یوسف کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے 17 سال کے کم عمر سالار محمد بن قاسم کو دیبل پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ بچے، بوڑھے اور جوان سب نے محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کیا۔ حملے سے پہلے ایک سالار نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ مہم کے دوران اگر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس پر محمد بن قاسم نے جو تاریخ ساز الفاظ کہے وہ یہ تھے: قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے ہونے کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا، اور جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر کے لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے۔ مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہ ہونے کے باعث میدان سے الگ بیٹھے رہے، مگر پورا لشکر خود اعتمادی کے ساتھ سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑتا رہا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہیں بلکہ مسنہ بنائے، جن کی شہادت سے ہر مسلمان جذبہ شہادت سے سرشار ہو گیا تھا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے جانثار سپاہیوں کے ساتھ دیبل کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ اسلامی لشکر کے سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد دیبل کے شہر میں آ گئے۔ دیبل کا حکمران راجہ دہر ایک طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا تھا اور پھر گیدڑ کی طرح بھاگنے کی راہ تلاش کرتے ہوئے شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار کرنے سے ڈھیر ہو گیا۔ راجہ دہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے اور پھر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ محمد بن قاسم کے سندھ میں آمد اور دین اسلام میں مساوات کے عملی نمونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی روشنی نے اجالا کر دیا۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ محمد بن قاسم کے سندھ میں آمد کے بعد وہاں اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔
دشمن فوج کا سالار بھیم سنگھ بھی محمد بن قاسم کی اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب زخمی حالت میں محمد بن قاسم نے دشمن فوج کی سپہ سالار کی مرہم پٹی کر کے اسے پانی پلایا تھا، وہ ان کے اخلاق و کردار اور رحم دلی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اسلام کا کم عمر سپہ سالار فاتح سندھ محمد بن قاسم نے اسلامی مساوات اور دین اسلام کی سربلندی کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مظلوم عورت کی فریاد پر محمد بن قاسم جیسا کم عمر مجاہد لبیک کہتے ہوئے مدد کو پہنچتا ہے، مگر آج فلسطین، عراق، کشمیر اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں، مگر کسی مسلمان حکمران کا جذبہ ایمانی نہیں جاگتا، کسی کی غیرت پر چوٹ نہیں پڑتی، کسی کی للکار دشمن پر دہشت طاری نہیں کرتی۔ مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں اور مظلوم آہو فریاد کرتے ہوئے آس اور امید لیے جی رہے ہیں کہ شاید کسی کے گھوڑوں کی چاپ سنائی دے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کا ایک اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے چلے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک صلیبی جنرل نے لوٹ لیا۔ مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا اور اس صلیبی جنرل نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہاں ہے وہ، انہیں بلاؤ اپنی مدد کے لیے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سکون کی نیند نہیں سو سکے۔ جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ اسی کیفیت میں ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تب تک موت نہ دے جب تک میں بیت المقدس نہ فتح کر لوں، اور جب تک میں اس جنرل سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ نہ لے لوں۔ 583 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو تمام صلیبی جنرل گرفتار کر کے ایک صف میں بٹھائے گئے۔ جب مسلمان اس جنرل کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس لائے تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے غصے کا یہ عالم تھا کہ یوں لگتا تھا آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس جنرل سے کہا، تو تم ہو وہ جس نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہاں ہے وہ؟ تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد اس جنرل کا سر تلوار سے قلم کر دیا گیا اور سلطان نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کا سر لے جا کر باقی صلیبی جرنیلوں کے آگے پھینک دو اور ان سے کہو کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ سلطان نے کہا، فتح مکہ کے منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے تم سب کو معاف اور آزاد کیا جاتا ہے، مگر اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا اس کا سر وہیں قلم کر دیا گیا تھا۔